ایمان سے بھی فراغت ہے اور اللہ اور اس کے دین کے ساتھ استہزاء بھی ہے، اور صرف اس لیے کہ میں جنات کو تابع کر لوں، مختلف جو ہے وہ منتر پڑھتے رہنا۔ اور لوگوں، جنات اللہ نے انسان کے لیے پوری کائنات بنائی ہے اور مسخر کیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے زمین میں جو بھی بنایا ہے انسان تیرے لیے بنایا ہے۔ اگر جنات کو مسخر کرنا ہے تو مثبت طریقے سے کریں۔ آپ ان کو پہلے کچی پکی کا قاعدہ پڑھائیں، یہ پڑھتے ہیں لوگ، پھر آپ ان کو جو ہے قرآن مجید پڑھائیں، پھر فہم القرآن کی کلاسوں میں بٹھائیں، پھر آپ ان کو رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھائیں، پھر آپ ان کو اخلاقیات پڑھائیں، پھر آپ ان کو امن عامہ کی تعلیم دیں، پھر ان کو یہ پڑھائیں کہ لوگوں کا فائدہ تو کرنا ہے، نقصان نہیں کرنا۔ پھر تو میں مانوں کہ چلیں آپ نے پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائے ہے اور جنات بھی مسخر کیے ہیں، وہ بھی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، خود سورہ جن کے اندر اس کی وضاحتیں موجود ہیں، اور وہ نمازی بھی ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں، ان میں برے بھی ہیں۔ بروں کو تبلیغ کر کے نیک بنائیں اور جو اچھے ہیں انہیں مزید بہترین کریں۔ چہ جائے کہ آپ جنات کے ساتھ یہ کام، تو میں تو کبھی کبھی ہنستا ہوں، اگر فیروزہ ہی دشمنوں سے بچا سکتا ہے تو کی لوڑ سی بارڈراں تے انی دیر رولا پاؤن دی؟ ایک ایک فیروزہ رکھا یہ توڑ تو دشمن کے جتنے عزائم میں مٹی میں مل جائیں گے۔ ڈولے نال بننے انگلی تے رکھے ہیں، ٹولنے چ پایا تے جے ہو سکتا ہے تے اوتھے رکھیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر ایٹم بم بنانے کی، میزائل بنانے کی، اتنے بڑے ہیوی طیارے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پہ ایک ایک پتھر رکھ دیں، ایک ایک فیروزہ رکھ دیں۔ اپنے جو ہیں وہ جنات اتنے بابے ہیں۔ افواج پاکستان کے ساتھ یہ ان کو کہہ دیں اسی ضروری ہے نا بیچاریاں نو شہید کراؤنا، آ جاندے نے، انہاں نو کسے مار ہی نہیں سکنا، انہاں نو کسے ویکھنا ہی نہیں، بھیج دو۔ جتنے بھی جنات والے عامل ہیں ان کو بھیج دیں۔ اور اگر غربت یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر بینکوں کے لاکر ان کے سامنے کیا ہے، نکلوا دیں۔ پھر پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارا مال دولت دبا ہوا ہے، سیاستدان کیوں لڑ رہے ہیں، منگوا لیں۔ جتنے بڑے مصائب اور پریشانیاں ہیں، ایک انگوٹھا جا کے مودی دی گچی تے رکھوا دین، ایک جڑا دوجے جننے بھی دشمن نے انہاں دے منن والے تے ہے نا۔ یہ ہمارے غریب لوگوں کو آ کے چپکتے ہیں، اور خصوصاً بیٹیوں کو ہی کیوں، اور خصوصاً بیٹیوں کو ہی کیوں؟ بیٹا اس مقصد کے لیے اگر آپ نے اپنی جوانی میں کہیں دھوکہ دیا ہے، گھر والوں کا نقصان کرنے جا رہی ہیں، میں بہنوں سے بھی مخاطب ہوں، بھائیوں سے بھی ہوں، بیٹوں سے بھی ہوں، بیٹیوں سے بھی ہوں، یہ جنات صرف انہی کاموں کے لیے نہیں، ہاں ان میں غلط ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ وہ جن و انس جو ہیں ان کو دیکھا جائے گا۔ جنت کی حوروں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہاں کی خواتین کو نہ اس سے پہلے جنوں نے چھوا ہے نہ انسانوں نے، ان ٹچ ہیں وہ، تو پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کا وظیفہ اور عمل کیا ہے اور جنات کے معاملات کیا ہیں۔ جب یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے تو پھر اللہ کے لیے کتاب اللہ پڑھا کریں، تلاوتیں کیا کریں، دم کیا کریں۔ یہ میں اپنے عامل بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا، اگر کسی کو بات لگ رہی ہے یا چبھ رہی ہے تو میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، کلمہ توحید پڑھنے والے ہیں، ان لوگوں کا نا رب پر یقین پختہ کروایا کریں۔ یہ گر ہیں، یہ دھاگے، یہ پتھر، یہ ٹونے، یہ جنتر، یہ منتر، یہ اس طرح کی چیزیں، یہ خرافات، یہ توہمات، اور ان کے ساتھ جوڑ کر کے انہیں مسجدوں سے دور کر دینا، اللہ رسول سے دور کر دینا، اور پھر ان کی جو ہے وہ پریشانیوں سے فائدے اٹھانے، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، یہ لوٹنا، یہ جو ہمارا کاروبار ہے، یہ پیسہ ہے، حاصل ہو بھی گیا تو اس سے دنیا نہیں بننے والی، آخرت تو بڑی دور کی بات ہے۔ کل ہمارے یہ جو کل کہہ رہا ہوں پچھلے جمعے ہمارے ایک دوست، ان کے بیٹے کو کینسر ہے، کراچی لے کے گئے ہوئے تھے بڑے عرصے سے، مایوس ہو کے واپس آ گئے تو کسی نے کہا کہ آپ چلے جائیں مانسیرا کی طرف، ادھر کوئی حکیم ہے دوائی دیتا ہے، وہ بھی لے کے آئے۔ واپسی پہ ایک جگہ رکے کہ ایک بابا جی ہیں جنات والے، ان کے پاس گئے۔ انہوں نے اس بچے کے ساتھ جو معاملہ شروع کیا، جس طریقے سے علاج، آپ یقین کریں توحید بہت بڑی دولت ہے۔ باپ بیچ میں بولا، کہنے لگا مولانا صاحب، پیر جی، عامل صاحب، روکیے اس کام کو، جو آپ کر رہے ہیں کہ بچے کے اوپر کپڑا دے کے اب دیکھیں، اب غور کریں، اب اپنے انگوٹھوں میں دیکھیں، اب آپ سوچیں کوئی آ رہا ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں، اب اس کی شکل کو کیپچر کریں، اس کے اوپر جو ہے وہ نظریں گاڑیں۔
اگر یہ طریقے ہیں تو ذرا مجھے اس کی وضاحت دے دیں، دلیل دے دیں، اسلام میں اس کی گنجائش ہے تو بسم اللہ، نہیں تو اس طرح کے جو پکھنڈ بازیاں ہیں چھوڑ دیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ کی طرف سے زیادہ آزمائش ہے نا بیماری کی، جو دکھ دیتا ہے وہ ٹالتا بھی ہے، وہ ٹالتا بھی ہے۔ میرے پاس اس کا دم ہے، میں کر لوں گا۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ میرے پاس الفاظ ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ عامل جی غصے میں آگے اور کہنے لگے چوک میرے کول کی لینا آیا سے لاجا لاش نے، کہنے لگے غصہ نہ کریں، یہ میرا بچہ ہے، میرے سے پہلے مر گیا نا، میرے سے پہلے، تو انشاءاللہ اللہ نے اس کو 4 چیزیں اس کی وجہ سے مجھے دینی ہیں۔ اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتا واجرا وذخرا۔ پہلے نمبر پہ اسلاف میں اس کا شمار ہوگا، جو انبیاء کے ساتھ اصحاب، تابعین، تبع تابعین، فقہاء و محدثین، اولیاء اللہ، اسلاف امت، ان میں سے اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتا۔ اگر یہ چلا بھی گیا، اگر دکھ بہت شدید ہوگا تو خوشی بھی ہوگی کہ میری نگرانی اور میری حفاظتوں سے نکل کے اللہ کی کسٹڈی میں چلا گیا ہے، اور ماں کی تربیتوں سے نکل کے حوروں کے پاس پہنچ گیا ہے، اور اس طرح کے بچے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ بیت المعمور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے ہاں پہنچا ہے۔ اجرا و ذخرا، اور یہ میرے لیے باعث اجر ہے، جب میں تکلیف پہ صبر کروں گا رب اجر دے گا، و ذخرا، اور یہ میری آخرت کا ذخیرہ ہے، رب اسے جنت کے دروازے پہ کھڑا کر کے محبوب کہتے ہیں میری انگلی پکڑوائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں شرک نہیں کرنا چاہتا، میں غلط نہیں بولنا چاہتا، نہ میں اس بچے کو، اگر ہم تھوڑے سے مضبوط ہو جائیں اور ہماری ٹریننگ ہو اور ہماری تربیت صحیح ہو تو ان لوگوں کو سیدھا کیا جا سکتا ہے جو غلط رویے اپنا کے بندشوں کے چکر میں، جادوؤں کے چکر میں، منتروں کے چکر میں، اور جو ہے فضائی اور طلسماتی اور موہاماتی ان چیزوں سے تباہم کی دنیا سے کھیلتے ہوئے اور بندوں کی نفسیاتی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے ان کا مال پیسہ اور عزتیں بٹور کے پھر ان کو کہتے ہیں جی سو بنی او ہو بابا جی کرنٹ لان گے، کرنٹ پیر سنیا ہونا تسی، اج انہیں 700 کاکے دیتے نا کرنٹ پیر، نیٹ تے پہ پتا کرو، پوچھا جی تسی کتوں سکھیا سی؟ اسی جی سرکٹ پیر تو، اے اللہ کے لیے، اور ان کو ترجمہ سن لے تو ترجمہ نہیں آتا، قرآن سن لے تو قرآن نہیں آتا، عربی پڑھنے کے کہہ دیں تو 2 بول نہیں آتے، لیکن اس طرح کی چیزوں میں الجھے ہوئے لوگ اور لوگوں جن کو کلمہ نہیں آتا وہ آپ لوگوں کے ایمان سے کھیل رہے ہیں۔ میں آخری بات کر کے بات کو ختم کروں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری عام خاص باغ میں والد صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کی یہ تقریر سن رہا تھا، اللہ رحمتوں کا نزول کرے، تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ خبر سنی کہ شہر بہاولپور کے اندر ایک آدمی ہے جو بچے جن کو نہیں ہوتے ان کو زیر ناف بال دیتا ہے، جس کو مل جائے اسے اولاد ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ یہ جرم ہے، کہتے ہیں میں سفر کر کے وہاں پہنچا بہاولپور، صبح کا ٹائم ہے، ریل سے جب اترا تو پتا چلا کہ فلان جگہ پہ ہے، گیا تو لیٹا ہوا ہے، ننگ دھڑنگ، نہ اس کو کوئی پرواہ، نشہ کیا ہوا، مست ماحول ہے، 2 بیبیاں دور بیٹھی، بڑی خشوع عاجزی انکساری کے ساتھ اور ہاتھ جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو جب وہ تھوڑی سی انہوں نے حرکت کی تو قریب گئیں، ایک کو اس نے سر ہلا دیا، وہ روتی ہوئی اٹھ کے چلی گئی، اور دوسری کو اس نے سے زیر ناف اقبال دے دیا، وہ ہنستی چلی گئی۔ تو سید صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو تھوڑا ٹھڈا مارا اور کہا کہ اوے اٹھ بغیرتی چھوڑ، شرم نہیں آتی تمہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے، اللہ کے بندوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ کہتا اس نے بڑی مشکل سے آنکھ کھولی اور میری طرف اوپر کو دیکھا تو کہنے لگا جناب میرے تے غصہ کرن دی لوڑ نہیں، اے میں تے ہندو ہاں، جڑے تواڈے مسلمان آ کے میرے کولوں منگدے، میرے کول کی، میرے تے تن تے کپڑا بھی کوئی نہیں، میرے کول پھر جو ہے وہی دینا نا، جڑا رب دا در چھڈ کے آوے پھر میں انہوں یہی دے سکنا۔ پتہ کریں گے لوگ کس طریقے سے آپ کے دین، آپ کے ایمان، آپ کی عزت، آپ کے عقیدے ان چیزوں سے کھیلتے ہیں۔ حضرات اس میں قصور ہمارا بھی ہے، لہٰذا ان چیزوں میں اپنی تربیت کریں۔ یہ جن، یہ جنات، یہ عصیب، یہ حمزات، یہ قرین، آپ کے اور میرے ہر بندے کے ساتھ اللہ نے قرین لگایا ہے، جو آپ کو اندر سے ایک مشورہ نہیں دیتا، آپ اچھا کرنے لگے، چھاڑی یار کی کرنا ہے، وضو کرنے لگتے ہیں لیکن وہ آ جاتا ہے ٹھنڈ بڑی ہو، نماز پڑھنے لگتے ہیں اور رہن دے یار، یہ کرنے لگے چھوڑ پڑے، تو یہ جو آپ کو اس طریقے سے مائل کرتا ہے یہ ہمارا قرین ہے۔
یہ ہمارا ہمزاد ہے، یہ ہمارا سایہ ہے، ہمارا پیچھا کرتا ہے، ہمارے دائیں بائیں رہتا ہے، ہمیں اچھا کرنے سے روکتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اور یہ برائیوں اتھل پنگو کے اوپر ابھارتا رہتا ہے۔ اگر آپ کے دل و دماغ میں کتاب و سنت کی حکمرانی ہوگی، آپ کا قرین آپ کے تابع ہوگا، ہمزاد تابع ہوگا۔ آپ اس کو دبا لیں گے، آپ اس کی گردن پکڑ لیں گے، آپ اس کا گریبان جو ہے اور پکڑ کے گلا گھونٹ سکتے ہیں، آپ اس کو زیر کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دل و دماغ پہ حکمرانی اللہ الرحمن کی ہو، کتاب و سنت کی ہو، توحید و سنت کی ہو، کوئی بھی آپ کا نقصان نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا آج کی اس کانفرنس کے توسط سے جو آپ نے قرآن و سنت کے نام سے سجائی ہے، اس میں دو چیزیں، ایک احادیث کی تلاوت اپنے گھروں میں شروع کریں، اور ان میں خصوصاً صبح و شام کے ذکر اذکار، ہر نماز کے بعد کے ذکر اذکار، اور آخری دونوں سورتیں جن کو معوذتین کہتے ہیں، اور اسی طرح سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں، بلکہ قرآن مجید کو کسی بھی جگہ سے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن یقین اور عقیدہ اور ایمان پختہ رکھیے، اللہ پر توکل رکھیے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں بدعات سے، خرافات سے اور دنیا کے جو ہے اندھیرے اور ظلمات سے محفوظ رکھے، دین کے نور اور ہدایت کے اوپر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر گھر کے اندر جو بھی کوئی پریشانی ہے، اللہ اس پریشانی کو ختم فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔